آغاز اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدہ کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے، اے ابوبکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہتے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا۔ اس خطبہ میں دین اسلام کی دعوت تھی۔ مشرکین کو بہت ناگوار گزرا۔ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھناؤنا تھا۔ اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منہ اور پیٹ پر اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ناک آپ کے چہرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو آپ سے اٹھایا اور ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کو لے گئے۔ آپ کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم کو یقین تھا اب آپ کی موت یقینی ہے۔ بنو تمیم آپ کو گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کریں۔ سارے اسی انتظار میں اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدر غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تمیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی ماں آپ کے پاس رہ گئی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم، مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، جمیل فاطمہ بن خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر صدیق تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے بارے میں۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں۔ الخیر نے کہا، ہاں چلو۔ جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض سے ناگفتہ بہ تھی۔
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لے گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ ابو بکر نے پوچھا، وہ اب کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی رہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھک پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنی تکلیف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا، اور یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے۔ آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالی میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں مسلمان ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسی روز ایمان لائے جس روز تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار نے یہ اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ اس واقعہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ابوبکر آپ کے خاص رازدار اور محبوب بن گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور روزانہ 2 مرتبہ ابوبکر کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا اور مکہ معظمہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔